کہ تو مسجد میں جا کر اپنا وقت گزار، تیرے دل کو سکون آ جائے گا، اللہ کا ذکر کر، تیرے دل کو اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ آج ہمارے دلوں میں جو بے چینی ہے، جو ہمارے اندر بے کیفیتی جو پیدا ہو رہی ہے، بے قراری جو نظر آ رہی ہے، اس کا اہم سبب یہی ہے کہ ہم نے اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیا، اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا، اس کی تسبیح و تحلیل بیان کرنی چھوڑ دی۔ اس لیے آج ہمارے دل بے چین اور بے قرار نظر آتے ہیں۔ اور جب قرآن مجید وضاحت کے ساتھ اعلان کر رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے تو اللہ ہی کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے، اللہ ہی کی یاد سے حاصل ہوتا ہے۔ چبوتروں پر بیٹھنے سے، روڈوں پر بیٹھنے سے، دوستوں کی محفلوں میں بیٹھ کر اپنی راتوں کو برباد کرنے سے، موبائل فون پر اپنا وقت ضائع کرنے سے، فیس بک پر اپنا وقت ضائع کرنے سے، گیمز کھیلتے ہوئے اپنے وقت کو برباد کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو اطمینان حاصل نہیں کرتا، ہمارے دلوں کو اطمینان اس کے ذریعے نہیں ملتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل مطمئن ہو جائیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کے ذکر کرنے والے ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ محدث دکن سیدی عبداللہ شاہ صاحب علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ تم اپنے دل کو اللہ کے ذکر میں لگا دو اور اپنے ہاتھ کو دنیا میں لگا دو، ہاتھ کے ذریعے دنیا کے کام کرو اور دل کے ذریعے خدا کو یاد کرتے رہا کرو تو تمہارے دلوں کو اطمینان ملے گا۔ ہم اپنی جبین نیاز کو خم کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، اسے سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی کہتے ہوئے اپنی راتوں کو گزار دیتے ہیں۔ مکمل آپ کے اقرار سے پہلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ تعظیما وتکریما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑ درود و سلام آخائے دو جہاں تاجداری مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین کرام، ابھی میں نے خطبے کے دوران قرآن مجید کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا، جس آیت کریمہ کو اپنا عنوان سخن بنایا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ لوگ جو اپنی راتوں کو اپنے رب کے حضور میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، اپنے ان محبوب بندوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے جو راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، اس کے حضور میں اپنی جبین نیاز کو خم کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، اسے سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی کہتے ہوئے اپنی راتوں کو گزار دیتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرما دیا کہ
میرے نیک بندے، میرے محبوب ترین بندے، میرے عبادت گزار بندے اور مجھ سے حقیقی محبت رکھنے والے بندے وہ ہیں جو اپنی راتوں کو عبادتوں کے ذریعے سجایا کرتے ہیں، سجدے کرتے ہوئے گزارتے ہیں، رکوع کرتے ہوئے گزارتے ہیں اور قیام کرتے ہوئے اپنی راتوں کو مزین کر دیتے ہیں۔ حاضرین کرام، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی سیرت مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہر روز رات میں اپنے شہزادوں کو سلانے کے بعد، اپنے بچوں کو سلانے کے بعد اللہ کے حضور میں کھڑی ہو جایا کرتی، اور سردی کی راتیں آپ حضرات جانتے ہیں کہ بڑی طویل ہوا کرتی ہے، بڑی لمبی لمبی راتیں ہوا کرتی ہیں، لیکن ایسی راتوں میں بھی جب حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا عبادت کرنے کے لیے کھڑی ہوتی تو پہلی رکعت کا پہلا سجدہ بھی مکمل نہیں ہونے پاتا اور فجر کی اذان ہونے لگتی تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں کہ مولا تو نے رات کو اتنا چھوٹا کر دیا ہے، اتنا کم کر دیا ہے کہ تیری بندی فاطمہ کی پہلی عبادت میں خلل پیدا ہو رہا ہے اور ایک رکعت بھی مکمل نہیں ہونے پاتی کہ فجر کی اذان ہونے لگتی ہے۔ مولا تو مجھے ایک رات ایسی طویل عطا فرما، ایسی لمبی رات عطا فرما کہ جس میں دل کھول کر تیری عبادت کیا کروں، دل کھول کر تیری بارگاہ میں سجدہ کیا کروں، دل کھول کر میں تیرے آیات ربانی کی تلاوت کر سکوں۔ حاضرین کرام، حدیث قدسی میں آتا ہے، حدیث قدسی اس حدیث پاک کو کہتے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرماتے ہیں اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے راوی ہوتے ہیں جس میں حضرت جبریل کا کوئی دخل نہیں ہوتا بلکہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پاک علیہ السلام سے خطاب فرماتے ہیں، حضور سے گفتگو فرماتے ہیں۔ تو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آدمی عبادت کے ذریعے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ترین ہو جاتا ہے کہ جو وہ اپنے کانوں سے سنتا ہے تو میرے حکم ہی سے سنتا ہے، اس کے کان میرے کان بن جاتے ہیں، اس کی سماعت میری سماعت بن جاتی ہے، اس کی بصارت میری بصارت بن جاتی ہے، اس کا بولنا میرا بولنا ہو جاتا ہے، اس کا پکڑنا میرا پکڑنا ہو جاتا ہے، اس کا چلنا میرا چلنا ہو جاتا ہے، اس کا قول میرا قول ہو جاتا ہے۔ تو حاضرین کرام، اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بندہ کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد و ثنا بیان کرنے لگتا ہے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس قدر قریب ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا محبوب بن جاتا ہے کہ گویا اس کا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کا عمل ہو جاتا ہے، اس کا بولنا بھی اللہ کا بولنا ہو جاتا ہے، اس کا سننا بھی اللہ کا سننا ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اس آیات مبارکہ کی تلاوت کرتے ہوئے فرما دیا کہ اگر دلوں کو سکون حاصل کرنا ہو، دلوں کو قرار حاصل کرنا ہو، دلوں کو اطمینان دلانا ہو تو اس کا واحد یہی ذریعہ ہے کہ جس طرح اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو سکون مل سکتا ہے تو اللہ ہی کے ذکر سے مل سکتا ہے، دلوں کو قرار مل سکتا ہے تو اللہ ہی کے ذکر سے مل سکتا ہے، دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے تو اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اور حاضرین کرام، جب بندہ اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے لگتا ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کرنے لگتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہ صرف اپنے محبوبوں میں شامل فرماتے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر عمل کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں، اس کے ہر عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں مقبول بنا دیتے ہیں۔ اور پھر عبادت بھی ایسی کرنی چاہیے جس طرح آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادتیں ادا
ادا فرمائی ہے، عبادتیں کی ہے، عبادتوں کا سلیقہ ہمیں بتلایا ہے، عبادت کرنے کا طریقہ ہمیں بتلایا ہے۔ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو پیارے آقا کا عمل مبارک یہ ہوتا کہ حضور طویل طویل قیام فرمایا کرتے، طویل رکوع فرمایا کرتے، طویل سجدے فرمایا کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زار و قطار رویا کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آنسو بہایا کرتے۔ تو ایک مرتبہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ زار و قطار رو رہے ہیں، تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو معصوم ہیں، آپ سے تو کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی گناہ آپ کے قریب آ ہی نہیں سکتا، تو آپ کا اس قدر رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کس خوف سے رو رہے ہیں؟ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا نہ کروں؟ تو حاضرین کرام، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا شکرانہ بھی بجا لانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل، اس کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے۔ اور اگر ہم تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے، صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کر دیکھیں گے، تو صحابہ کرام بھی جب عبادت کیا کرتے تھے تو اس میں اس قدر وہ مصروف ہو جایا کرتے، اس قدر اس میں گم ہو جایا کرتے، آپس میں ان کے پاس آس پاس کوئی بھی واقعہ پیش آئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے باہر نہیں آتے، اللہ کی عبادت ہی میں لگے رہتے، اللہ ہی کی عبادت میں گم رہتے، اللہ ہی کی عبادت میں مصروف رہتے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ میں آتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو اس طرح اللہ کی عبادت میں گم ہو جایا کرتے کہ باہر کی دنیا کا انہیں کوئی خیال تک نہیں رہتا، آس پاس کیا ہو رہا ہے اس کا کوئی خیال ان کے قریب نہیں آتا، اس کا کوئی تصور ان کے قریب نہیں آتا۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو پاس ہی میں آپ کا بچہ سو رہا تھا، چھت سے اچانک ایک سانپ گرا اور آ کر بچے کو لپٹ لیا اور بچہ چیخ و پکار کرنے لگا۔ گھر کے تمام افراد آ گئے اور بچے کو اس سانپ سے چھڑایا اور اس سانپ کو مار کر باہر پھینک دیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں سے پوچھا کہ کچھ آوازیں مجھے سنائی دی، کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کے بچے کو سانپ نے آ کر لپٹ لیا تھا اور آپ کو اس کی فکر بھی نہ ہوئی۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے یہ بات گوارا نہیں کہ میں اس کے علاوہ کسی اور کا خیال اپنے دل میں لاؤں، کسی اور کا تصور اپنے وہم و گمان میں لاؤں، مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، اس طریقے کی عبادت مجھے پسند نہیں ہے۔ تو حاضرین کرام، آپ غور فرمائیں کہ صحابہ کرام کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں خشوع و خضوع کے ساتھ کیا کرتے، اطمینان و سکون کے ساتھ کیا کرتے، کس قدر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں گم ہو کر مصروف ہو کر عبادتیں کیا کرتے۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس قدر بلند مقام عطا فرمایا۔ اور ہمیں یہاں یہ پیغام مل رہا ہے کہ جب تم اللہ کے حضور میں کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں آ کر کھڑے ہو جاؤ تو دنیا وما فیہا سے بے خبر ہو جاؤ، دنیا کے تمام معاملات سے بے خبر ہو جاؤ اور اللہ ہی کی عبادت میں گم رہو، اللہ ہی کی عبادت میں مصروف رہو۔ اگر تم ایسی عبادت کرو گے، خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرو گے، تو یاد رکھو کہ تمہاری یہی عبادتیں تمہارے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے، تمہیں اللہ کے قریب کر سکتی ہیں، تمہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مقبول کر سکتی ہے۔ حاضرین کرام، حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی اگر آپ سیرت کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ رات بھر کھڑے ہو کر اس قدر طویل نمازیں ادا فرمایا کرتے، طویل قیام فرمایا کرتے، حتیٰ کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جایا کرتا، پیر پھول جایا کرتے اور پیر پھٹ کر ان سے خون نکلا کرتا، لیکن وہ اللہ کی عبادت ہی میں مصروف رہا کرتے، اللہ ہی کی عبادت کرتے،
اپنے آپ کو کی فکر نہیں، جسم سے خون بہ رہا ہے اس کی بھی آپ کو فکر نہیں، بس اللہ ہی کی عبادت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہی حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی سیرت کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ توبہ کرنے سے پہلے آپ کی زندگی کی حالت یہ تھی کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی نافرمانی میں گزر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہوئے آپ کی زندگی گزر رہی تھی۔ آپ شراب کا کاروبار کیا کرتے تھے، آپ کے کئی شراب خانے موجود تھے، خود بھی شراب بیچا کرتے تھے اور خود ہی شراب بھی پیا کرتے تھے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی عیش و آرام والی زندگی عطا فرمائی۔ نوکر چاکر ان کے پاس تھے، محلات ان کے پاس تھے، مال و دولت ان کے پاس تھی اور بزنس بھی ان کے پاس موجود تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کر رہے تھے، ایسا بزنس کر رہے تھے جس سے اللہ کی ناراضگی انہیں مل رہی تھی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس سے ناراض ہوتے ہیں ایسا بزنس حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب وہ اپنے شراب خانے کو جا رہے تھے تو راستے میں آپ نے دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کاغذ پر لکھا ہوا ہے، ایک پیپر پر لکھا ہوا ہے اور وہ زمین پر گرا پڑا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مال و دولت سے نوازا ہے، نوکر چاکر میری خدمت میں ہیں، بڑے بڑے محلات میرے پاس موجود ہے، میں خوب رئیس اور مالدار ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا یہ نام، اللہ تبارک و تعالی کی ذات وہ ذات ہے جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والی ہے، ہر انسان کو رزق پہنچانے والی ہے، ہر ایک کے لیے اس کے اسباب کا انتظام کرنے والی ہے، وہ اللہ کا مبارک نام زمین پر پڑا رہے، یہ سوچتے ہوئے اس خیال کے ساتھ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اس کاغذ کو اٹھا لیا اور اپنے گھر لائے، اسے صاف کر کر عطر لگا کر اسے بلند مقام پر رکھ دیا اور فرمانے لگے کہ اس کاغذ کا مقام وہ زمین پر نہیں تھا بلکہ یہ بلند مقام اس کاغذ کا ہے، اللہ کے نام کے احترام کا یہ مقام ہے۔ یہ سوچ ہی رہے تھے اور اس کے بعد پھر واپس اپنے کارخانے کو آ جاتے ہیں۔ تو حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی یہی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قاصد کو بشر حافی کے پاس بھیجا۔ جب وہ اپنے شراب خانے میں بیٹھے ہوئے تھے تو آنے والے نے آ کر دستک دی، آواز لگائی تو آنے والے نے کہا کہ میں بشر حافی سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں، بشر سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ملاقات کا وقت نہیں ہے، جاؤ کوئی اور وقت آ کر ملاقات کرنا۔ چنانچہ اس کے بعد پھر آنے والے قاصد نے پھر آواز دی اور کہا کہ جاؤ بشر حافی سے کہو کہ میں اللہ کا قاصد ہوں اور بشر حافی کے لیے اللہ کا سلام لے کر آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشر کے لیے اپنا سلام بھیجا ہے۔ جب یہ الفاظ حضرت بشر حافی کے کانوں سے ٹکرائے تو جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی اور ہیبت کے مارے آپ واپس بھاگتے ہوئے دروازے پر آتے ہیں اور آ کر اس قاصد سے پوچھتے ہیں تو آنے والے نے کہا کہ میں اللہ کا قاصد ہوں، اللہ کا سلام تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، تم نے اللہ کے نام کا جو احترام کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری یہی ادا پسند آئی اور اللہ نے تمہارے لیے سلام بھیجا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا وہی لمحہ تھا، آپ کی زندگی کا وہی ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوا۔ جو بشر حافی ہر وقت شراب نوشی میں مبتلا رہا کرتے تھے، نشے میں مبتلا رہا کرتے تھے، اب وہی بشر حافی کی حالت یہ ہے کہ رات رات بھر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، اللہ کی عبادتیں کر رہے ہیں، طویل طویل قیام کر رہے ہیں، طویل طویل رکوع کر رہے ہیں اور اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ حاضرین کرام، ایک مرتبہ حضرت بشر حافی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو حافی کیوں کہا جاتا ہے؟
حافی کے معنی ننگے پاؤں پھرنے والے کو کہتے ہیں۔ تو حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کا قاصد میرے پاس اللہ کا سلام لے کر آیا تو میں اس وقت ننگے پاؤں تھا اور میں ننگے پاؤں ہی اس قاصد سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ شاید اللہ کو میری یہی ادا پسند آئی ہوگی، اسی لیے میں نے اپنے نام کے ساتھ حافی لگا دیا اور ساری زندگی حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ ننگے پاؤں ہی پھرتے رہے۔ کبھی انہوں نے چپل کو استعمال نہیں کیا، کوئی سلیپر آپ نے استعمال نہیں کی، بلکہ ساری زندگی ننگے پیر ہی پھرتے رہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ چپل استعمال کیوں نہیں کرتے، پیر میں جوتا وغیرہ کیوں نہیں پہنتے؟ تو حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ زمین اللہ تبارک و تعالی کا فرش ہے اور اللہ کے فرش پر چپل پہن کر چلنا، جوتا پہن کر چلنا یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے محبوب بندے نے جب یہ عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس علاقے کے تمام جانوروں کو حکم دے دیا کہ بشر حافی جس راستے سے گزرتے ہیں، جس مقام پر بھی وہ رہتے ہیں، وہاں پر خبردار کوئی گندگی نہ کرنا۔ تو حاضرین کرام، جب بندہ للہیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی عبادت شوق و ذوق کے ساتھ کرتا ہے، اس کو راضی کرنے کی نیت کے ساتھ کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسے ہی بلند مقام عطا فرماتے ہیں، ایسی ہی عظمتیں، رفعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمارے لیے یہی پیغام ہے کہ ہم جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں تو خشوع و خضوع کے ساتھ کریں، اس نیت کے ساتھ کریں کہ میرے اس عمل سے میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی، خوشنودی مجھے حاصل ہو جائے، تب کہیں جا کر ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتے ہیں، شرف قبولیت کے مقام کو حاصل کر سکتے ہیں اور ہم بھی اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن حاضرین کرام، آج ہماری عبادتیں کیسی ہے؟ ہر شخص جانتا ہے کہ اس کی عبادتوں کا معیار کیسا ہے، وہ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں شوق و ذوق کے ساتھ کرتا ہے یا مجبوری کے عالم میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر ہماری عبادتوں میں خشوع و خضوع نہیں ہوگا، صاف نیت نہیں ہوں گی، اللہ کو راضی کرنے والی نیت نہیں ہوگی، تو یاد رکھیں کہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی ہماری ان عبادتوں کو ہمارے منہ پر واپس مار کر پھینک دیں گے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے کوئی عمل کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اعمال کو قبول کرے، آپ کی عبادتوں کو قبول کرے، آپ کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کرے، تو آپ کو چاہیے کہ اپنی عبادتوں میں اخلاص کو پیدا کریں، للہیت کو پیدا کریں۔ ہر عمل میں ہماری نیت یہی ہونی چاہیے کہ میرے اس عمل سے میرا پروردگار راضی ہو جائے، مجھے اپنے رب کی خوشنودی اور رضا مندی حاصل ہو جائے، تب کہیں جا کر ہماری دنیا بھی کامیاب ہو سکتی ہے اور ہماری خبر بھی کامیاب ہو سکتی ہے اور ہمیں حشر میں اس کا بہترین بدلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما سکتا ہے۔ تو تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ جو خطبے کی ابتدا میں نے آیت کریمہ پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ اللہ کے محبوب ترین بندے، نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنی راتوں کو اپنے مولا کے حضور میں سجدہ کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، قیام کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ اور ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، کروٹیں بدلتے بدلتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ ہی کو یاد کرتے ہیں۔ جب بندے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کا کلام ہی کہہ رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو اطمینان و سکون اللہ ہی کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک شخص سے
ایک बुजुर्ग से किसी ने आकर पूछा, एक शख्स ने एक बुजुर्ग के पास आकर सवाल किया कि हजरत मेरा दिल बड़ा बेचैन रहता है, इत्मीनान मुझे हासिल नहीं होता, बड़ी बेचैनी मेरी जिंदगी में है। तो बुजुर्ग ने इरशाद फरमाया कि तू मस्जिद में जाकर अपना वक्त गुजार, तेरे दिल को सुकून आ जाएगा। अल्लाह का जिक्र कर, तेरे दिल को इत्मीनान अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। आज हमारे दिलों में जो बेचैनी है, जो हमारे अंदर बेकैफियती जो पैदा हो रही है, बेकरारी जो नजर आ रही है, उसका अहम सबब यही है कि हमने अल्लाह का जिक्र करना छोड़ दिया, अल्लाह को याद करना छोड़ दिया, उसकी तस्बीह व तहलील बयान करनी छोड़ दी। इसलिए आज हमारे दिल बेचैन और बेकरार नजर आते हैं। और जब कुरान मजीद वजाहत के साथ ऐलान कर रहा है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिलों को सुकून हासिल होता है तो अल्लाह ही के जिक्र से हासिल होता है, अल्लाह ही की याद से हासिल होता है। चबूतरों पर बैठने से, रोडों पर बैठने से, दोस्तों की महफिलों में बैठकर अपनी रातों को बर्बाद करने से, मोबाइल फोन पर अपना वक्त जाया करने से, फेसबुक पर अपना वक्त जाया करने से, गेम्स खेलते हुए अपने वक्त को बर्बाद करने से अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों को इत्मीनान हासिल नहीं करता, हमारे दिलों को इत्मीनान उसके जरिए नहीं मिलता। अगर आप चाहते हैं कि आपके दिल मुतमईन हो जाएं तो आपको चाहिए कि आप अल्लाह के जिक्र करने वाले हो जाएं। यही वजह है कि मुहद्दिस दक्कन सैयदी अब्दुल्ला शाह साहब अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि तुम अपने दिल को अल्लाह के जिक्र में लगा दो और अपने हाथ को दुनिया में लगा दो। हाथ के जरिए दुनिया के काम करो और दिल के जरिए खुदा को याद करते रहा करो, तो तुम्हारे दिलों को इत्मीनान मिलेगा, तुम्हारे दिल मुतमईन रहेंगे। इत्मीनान वाली जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अता फरमाएगा। हाज़िरीन इकराम, आज अगर हम अपनी जिंदगियों पर नजर डालकर देखेंगे तो आप मुझे बताएं कि हमारी जिंदगी का वो कौन सा लम्हा है जिसमें हम अल्लाह को राजी करने वाले काम कर रहे हैं। हमारी जिंदगी का वो कौन सा पहलू है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर आज हम अमल करने की कोशिशें कर रहे हैं। अगर आप मस्जिद को आने के आदाब ही को ले लीजिए तो कई हमारे ऐसे हजरात हैं कि उन्हें मस्जिद के आदाब तक नहीं मालूम है, मस्जिद का एहतराम तक उन्हें नहीं मालूम है। कई ऐसे अफराद हैं जो मस्जिद को नमाज पढ़ने के लिए आते हैं लेकिन आकर दुनियावी बातें करने में मशगूल हो जाते हैं, मोबाइल पर अपना वक्त गुजारते हुए नजर आते हैं। याद रखें कि हदीस पाक में आता है कि जो बंदा मस्जिद में आकर दुनियावी बातें करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी 40 साल की इबादत को जाया फरमा देते हैं। 40 साल की इबादत को अल्लाह तबारक व तआला उसकी बर्बाद फरमा देते हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है, अक्सर मैं हमारे पास देखता हूं कि एक तरफ अज़ां होती है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह की तरफ बुलाया जाता है, पैगाम दिया जाता है, और कुछ हजरात का यह अमल है कि वो वजू खाने के पास बैठे हुए मोबाइल पर बातें करते हुए नजर आते हैं, मस्जिद में बैठकर अपना मोबाइल इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं, आपस में गुफ्तगू करते हुए नजर आते हैं। याद रखें, उन्हीं लोगों के लिए आका ने फरमा दिया कि जो मस्जिद में बैठकर दुनियावी बातें करता है उसकी 40 साल की इबादत बर्बाद हो जाती है, 40 साल के अमाल अल्लाह तबारक व तआला उसके जाया फरमा देते हैं। और फिर मस्जिद के आदाब का मामला यह है कि जब आप मस्जिद को आए तो अच्छी तरह तैयार होकर सज धज कर मस्जिद को आने का अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में हुक्म फरमा दिया। वह आयत करीमा हमें बार बार पुकार कर कह रही है कि या बनी आदमा खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद, क्या है बनी आदम, जब तुम मस्जिद को आए तो अच्छी तरह तैयार होकर आए, अच्छी तरह बन सज कर आए, अच्छी तरह तो तैयार होकर अच्छा लिबास इख्तियार कर कर आए। लेकिन आज हमारी हालतें क्या है कि लोग मस्जिद को आते हैं तो ज़रूरत से फारिग होने के लिए आते हैं, उन्हें नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं होती। मस्जिद की गेट बंद है तो वो खड़े होकर ये कहते हैं कि शायद मौज़न साहब मस्जिद में आराम फरमा रहे हैं, उसे अपनी इबादत की कोई फिक्र नहीं है। मस्जिद के अंदर मौज़न साहब क्या खिदमत कर रहे हैं उसको उसका कोई लिहाज नहीं है, उसका ख्याल ये होता है अगर गेट बंद है तो मस्जिद में के अंदर मौज़न साहब आराम कर रहे हैं, उन्हें मस्जिद का टाइम टेबल मालूम नहीं है और आने वाले को यह ख्याल नहीं होता कि अल्लाह ने मस्जिद इबादत करने के लिए बनाई है, जरूरत से फारिग होने के लिए नहीं बनाई है। अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए अल्लाह ने मस्जिद नहीं बनाई बल्कि मस्जिद
مسجدیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، اللہ کی تسبیح و تحلیل کرنے کے لیے، اس کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو ہمیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، حضور کا امتی بنایا، تو ہمارا عمل بھی ویسے ہی ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت مبارکہ پر ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلے الفاظ میں فرما دیا کہ اے بنی آدم تم مسجد کو آ، تو اچھی طرح تیار ہو کر آ، تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم دعوت میں جاتے وقت اہتمام کر جاتے ہیں، اچھے کپڑے پہن کر جاتے ہیں، ویسے ہی جب مسجدوں کو آئیں تو اچھی طرح تیار ہو کر آئیں۔ یہ نہیں کہ مسجد میں جو چندے کے ثواب کی نیت سے ٹوپیاں رکھی گئی ہے، آپ آ کر وہ ٹوپیاں استعمال کرتے ہیں۔ کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو ٹوپی پہننے کی تک توفیق نہیں ہوتی، تو ٹوپی پہننے کا ان کے پاس کوئی پاس و لحاظ نہیں ہوتا، آ کر فوراً نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جن کے کپڑوں کے آستین مڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اسی حالت میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پینٹ شرٹ پہن کر بھی آتے ہیں، اور اس حالت میں آتے ہیں کہ انشٹ کرا ہوا ہے، اور اسی حالت میں آ کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کیا یہ نماز کی آداب ہے؟ کیا یہ نماز کا طریقہ ہے؟ کیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہمیں ایسی تعلیم دی ہے؟ کیا اسلام ہمیں اس طریقے کا عمل کرنے کا حکم دیتا ہے؟ بلکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ قد افلح المؤمنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح حکم فرما دیا کہ کامیاب ہونے والے وہی لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کو شامل کرتے ہیں، خشوع و خضوع کا اہتمام کرتے ہیں، نماز کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ آ کر اپنی نمازوں کو ادا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کی نمازوں کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ حافظ محمد انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمت والرضوان کا یہ عمل مبارک ہوتا کہ جب بھی نماز کو آپ تشریف لایا کرتے تو آنے سے پہلے اپنے گھر میں اچھی طرح تیار ہو کر آتے، امامہ شریف اچھی طرح پہن کر آیا کرتے، اور آئینے میں ایک مرتبہ ضرور دیکھ کر آپ مسجد کو تشریف لایا کرتے۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ ایک صاحب آ کر آپ کو کہیں دعوت پر لے جانے کے لیے آئے اور آپ تیار ہو رہے تھے، تو وہ صاحب پریشان ہو گئے کہ حضرت کو میرے پاس دعوت میں آنا ہے، آپ شاید کہیں اور جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ جب وہ صاحب قریب آ کر پوچھے، سوال کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بابا نماز کا وقت ہو گیا ہے، پہلے ہم مسجد کو جا کر نماز ادا کریں گے، اس کے بعد پھر تمہاری دعوت میں شامل ہوں گے۔ تو حاضرین کرام، یہ عمل ہمارے بزرگان دین کا ہے، یہ عمل اللہ کے محبوب بندوں کا ہے۔ اس سے ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے کہ جب تم مسجد کو آؤ تو اچھی طرح تیار ہو کر آؤ، ایسے کپڑے اختیار کر کر نہ آؤ، ایسے کپڑے پہن کر مت آؤ کہ تمہارے کھڑے ہونے کی وجہ سے پیچھے کی صف میں کھڑے ہونے والوں کی نمازیں خراب ہو جائے۔ کچھ لوگ ایسا تنگ لباس پہن کر آتے ہیں کہ جب وہ رکوع میں جاتے ہیں یا سجدے میں جاتے ہیں تو ان کا جو لباس ہے نیچے اترنے لگتا ہے، جس سے پیچھے والوں کی نماز ضائع ہو جایا کرتی ہے۔ تو حاضرین کرام، قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ ہمیں یہی پیغام دے رہی ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے بنی آدم تو جب مسجد کو آ تو اچھی طرح تیار ہو کر آ، اچھا لباس پہن کر آ، اچھی طرح اللہ کے حضور میں حاضر ہونے کی تیاری کر کر آ۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خیر امت میں پیدا فرما دیا، ایسے نبی کی امت میں پیدا کیا کہ جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء کرام دعائیں کیا کرتے تھے، انبیاء کرام تمنائیں کیا کرتے تھے، خواہشیں کیا کرتے تھے، اللہ نے ایسی عظمت والی امت میں ہمیں پیدا کیا، اور ایسی رحیم کریم اور کرم کرنے والی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا کہ جس کی گواہی پر دوسرے امتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائے گا، دوسری امت کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ جب ایسی شان والی، ایسی رفعت رکھنے والی، ایسا بلند مقام رکھنے والی امت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اچھی طریقے سے اعمال کریں، اور اہتمام کے ساتھ ہر عبادت کا لحاظ کرتے ہوئے، اس کے آداب کا لحاظ کرتے ہوئے، اس کے طریقوں کا لحاظ رکھتے ہوئے، اس کے اصول اور شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر ہم اپنی عبادتیں ادا کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ انہی عبادوں
عبادتوں کے ذریعے ہمیں نجات عطا فرمائے گا، ہماری مغفرت فرمائے گا، ہماری خبر کو بھی روشن کرے گا، اور ہمارے کو اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں بھی بلند و بالا مقام اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی اپنے احکامات پر کامل طور پر عمل کرنے والا بنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالی مسجدوں کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مساجد کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابرار سے پہلے نہیں کلمہ مکمل، آپ کے اقرار سے پہلے نہیں کلمہ